کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب ان کا کیا تھا، جو عزت والا قبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ قبیلہ ہوتا، تو عزت والا قبیلہ جس کے پاس شہرت تھی، مال تھا، عزت تھی، وقار تھا، تو وہ دوسرے جو پسماندہ والے قبیلہ تھا اس پر ظلم کرتا۔ ان کی یہ سوچ تھی، قسم کھا لیتے کہ ہم اس پسماندہ والے کو، غلام کو، اگر اس نے اس کا غلام آزاد کیا ہے عزت والے قبیلے کا، تو عزت والا قبیلہ اس کے آزاد کو قتل کر دیتا قصاص کے طور پہ۔ اگر پسماندہ والے نے اس کی عورت کو اگر قتل کیا ہے تو پھر عزت والا قبیلہ اس کے مرد کو قتل کر دیتا۔ اس طرح سے یہ زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی مرد کے بدلے مرد قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ مرد کے بدلے عورت کو قتل کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا، تم عزت والے ہو، مال والے ہو، طاقت ہے تمہارے پاس، لیکن شریعت کا اصول یہی ہے، اگر عزت والے قبیلے نے پسماندہ قبیلے والے کی عورت کو قتل کیا ہے تو وہ بھی عورت کو ہی قتل کریں گے اس کی ساس کے طور پر۔ مرد کو قتل کیا ہے تو مرد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، قتل ناحق یعنی خون ناحق کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے عرف عام میں تو یہ مشہور ہے، اکثر لوگوں کے یہ کہ اس نے اس کی زبان کاٹی تو قصاص اس کی زبان کاٹی جائے، لیکن اس کی قسمیں جاننا آج کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چوراہے پہ قتل و غارت گیری عام ہے۔ تو یاد رکھیں، قتل ناحق، خون ناحق کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم قتل عمد، اور دوسری قتل شبہ عمد، تیسری قسم ہے قتل خطا، چوتھی قسم ہے قتل قائم مقام خطا، اور 5ویں صورت ہے قتل بالسبب۔ اب قتل عمد کیا ہے؟ قتل عمد کی تعریف یہ ہے، ایسے آلے سے یعنی ایسے ہتھیار سے قتل کرنا جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اور جان بوجھ کر، قتل عمد کا مطلب ہے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر پستول ہے، اب یہ قتل کے لیے وضع کی گئی ہے، چھری ہے، تلوار ہے، اب اس نے جان بوجھ کر سامنے والے کو قتل کیا، اور ایسے آلے سے اور ایسے ہتھیار سے کیا جو واقعی میں اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ قتل عمد ہے۔ اور دوسری صورت ہے قتل شبہ عمد۔ اس کا مطلب یہ ہے، عمد سے ملتا جلتا تو ہے، عمد یعنی جان بوجھ کر، عمد سے ملتا جلتا تو ہے، لیکن حقیقت میں قتل نہیں ہے، حقیقت میں یہ قتل نہیں ہوتا، عمد نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ انسان قصدن تو مار رہا ہے، لیکن جس آلے اور اوزار اور ہتھیار سے مار رہا ہے وہ قتل کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ڈنڈا، اب ڈنڈا مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا، نہیں بنایا گیا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے اس ڈنڈے سے مارا تو وہ بالفرض سامنے والا قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل شبہ عمد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انشاءاللہ اس کے حکم میں ابھی آگے ذکر کرتا ہوں۔ اور تیسرا ہوتا ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، غلطی سے کسی کو قتل کر دینا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یعنی گمان میں غلطی ہو جائے، پہلی صورت ہے گمان میں غلطی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہ جنگل میں ہے، اب اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی ہل جل رہا ہے، جب غور کیا تو ریچھ اس کو سامنے نظر آیا، اب اس نے گولی مار دی۔ جب وہ قریب گیا دیکھا کہ وہ ریچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو انسان تھا،
وہ تو انسان تھا، یہ گمان میں غلطی ہوئی، یہ اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے فعل میں اور غلطی فعل میں اور عمل میں غلطی ہو جائے. مثال کے طور پر کسی جانور کو اس نے گولی ماری، نشانہ بنایا اور سامنے اس کو پتہ ہے کہ جانور ہی ہے، لیکن اچانک جیسے ہی اس نے گولی ماری سامنے سے اچانک ایک شخص آ گیا، وہ ہلاک ہو گیا. یا پھر دوسری صورت بندوق چلانے کی نشانہ جانور کا ہی لگایا اور پھر بندوق نے جیسے پستول نے جیسے ہی جھٹکا مارا، ہاتھ سلپ ہو گیا جھٹکے سے، تو سامنے سائڈ میں ایک شخص تھا وہ ہلاک ہو گیا. یہ دوسری صورت ہوتی ہے فعل میں عمل میں غلطی ہو جائے. اور چوتھی صورت ہے قتل قائم مقام خطا، یعنی خطا اور فعل کا ارادہ نہیں ہوتا، قصدن بھی نہیں ہوتا اور اس میں خطا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ریل گاڑی کی برتھ پر ایک موٹا تازہ شخص سو رہا تھا اور نیچے پتلا دبلا کمزور شخص سو رہا تھا. اب ریل گاڑی میں جھٹکا لگا، وہ موٹا تازہ شخص اور نیچے والے کمزور شخص پر آ گیا، گر گیا، وہ کمزور شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا. اب نہ گمان میں تھا اس کے، نہ فعل میں تھا اور نہ قصدن تھا. ارادہ تو نہیں تھا نا کہ میں برتھ سے جان بوجھ کر اس شخص کے اوپر کمزور پہ گروں گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی صورت کہلاتی ہے قتل قائم مقام خطا. اور پانچویں صورت ہے قتل بالسبب، یعنی ایسا سبب اختیار کر لینا حالانکہ قصدن ارادہ نہ ہو. مثال کے طور پر کسی کے میدان میں گڑھا کھود دینا کہ لوگ اس میں گریں اور ہلاک ہوں، یا کسی شارع عام پر ایسی چیز ڈال دینا کہ لوگ اس سے ٹکرائیں اور گر جائیں. یہ 5 صورتیں ہیں قتل ناحق کی. اب ان 5 صورتوں میں قصاص کون سی صورت میں؟ قصاص صرف ایک صورت میں ہے، قتل عمد کی صورت میں، جو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو اور ایسے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہو جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہو. باقی یہ 4 صورتیں قتل شبہ عمد اور قتل خطا اور قتل قائم مقام خطا اور قتل بالسبب، اس کے لیے جو حکم ہے وہ ہے دیت کا. اور دیت کسے کہتے ہیں؟ دیت مال کو کہتے ہیں. اب انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ رب تعالی نے فرمایا فمن عفی لہ من، آگے دیت کا ذکر ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے تو فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، واداء الیہ باحسان، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا 5 صورتوں میں سے ایک صورت میں قصاص ہے، اور قصاص میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں بغیر مال کے معاف کر سکتے ہیں، صلح بھی کر سکتے ہیں. اگر مال فکس کرنا چاہیں، بھائی ہم نے آپ 5 لاکھ میں آپ کو معاف کیا، تو اب قصاص کے یہ ہے کہ اس کو مال دینا واجب ہو جاتا ہے، مال دینا واجب ہوگا. تو یہاں پر یہی ہے کہ رب تعالی نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو. اب لوگ اسلام کی جو بدنام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں قصاص کا حکم دیا گیا، ایک جان تو چلی گئی اور دوسری جان کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو حیات ہوئی، اس میں تمہاری حیات ہے. اگر تم نے یہ عمل احکام شروع کر دیے، اب نافذ ہو گئے یہ احکام، تو کون قتل و غارت اور جرائم میں کمی آئے گی، لازمی سی باتیں آئے گی. اور جن ممالک میں یہ احکام سخت ہوتے ہیں تو وہاں پر اور ان ملکوں میں، ان ممالک میں آپ دیکھیں کہ جرائم میں کمی بھی ہے
اور جن ممالک میں جرائم میں سختی نہیں ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹ ہے ہر طرف سے، سب کو پتہ ہے کہ سزائیں نہیں ملنی، تو وہاں پر جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا حیات ہے قصاص میں۔ اگر کوئی خوش دلی سے معاف کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ کوئی مال کے بدلے میں معاف کرنا چاہے مال بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔